أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی تھا اور وہ تھا لا الہ الا اللہ. جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی اور ہر رسول کی دعوت بنیادی طور پر، اور قرآن کریم کے 4-6 مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے جہاں جہاں خاص طور پر نبیوں کے نام لے کر بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کون سی دعوت دی. تو ان سب جگہوں پر ایک ہی بات تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا اقرار کر لو، اس کا عقیدہ بنا لو. اور نوح علیہ السلام نے یہی دعوت تھوڑا سا عرصہ نہیں بلکہ 950 سال یہ دعوت اپنی قوم کو دی. 950 سال مسلسل دعوت دیتے دیتے آخر انسان ہی تھے، گوشت پوست کے انسان تھے. انسان کا پیمانہ کبھی نہ کبھی لبریز ہو ہی جاتا ہے، چاہے کتنا بھی صبر کیا بالآخر ان کی نافرمانی، ان کی حکم عدولی، ان کے تکذیب
اور جٹلانے کو برداشت نہ کر پائے، اور بالآخر جا کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری مدد فرما، یہ قوم میری بات نہیں مان رہی، اور ساتھ ہی دعا بڑے سخت انداز میں کر دی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان 950 سال، وہ تھوڑا سا عرصہ نہیں، 950 سال دعوت کا کام کرے، تبلیغ کرے، اور ایک ہی بات لوگوں کو کہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ 1000 سال کے قریب مسلسل کہہ کے بھی وہ نہ تھکے گا، نہ اکے گا، نہ گھبرائے گا۔ وہی معاملہ ہوا کہ آخر انسان تھے، دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی تو بالآخر دعا کر دی اور فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اب یہ دعا ذرا لگتا ہے کہ بڑی سخت تھی، لیکن اگر ان کے کام کو، ان کی محنت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر سخت نہیں لگتی۔ 1000 سال ایک آدمی کسی کے پیچھے لگا رہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور 1000 سال کے باوجود بھی وہ نہ کرے تو پھر اور کیا ہوگا؟ اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ اب ان کو تو ہی سمیٹ، اگر ان میں سے کوئی گھر باقی بچے گا تو کیا کریں گے؟ لم یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے یہاں جو لوگ پیدا ہوں گے وہ بھی فاجر ہوں گے، وہ بھی کافر ہوں گے، لہذا فرمایا کہ یا اللہ ان میں سے کوئی گھر بھی باقی نہیں بچنا چاہیے۔ یہ دعا مانگی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے ذریعے دی گئی ہدایت کی روشنی میں تم کشتی بنانا شروع کر دو۔ کشتی بنانا شروع کی اور فرمایا کہ جس وقت کشتی تیار ہو جائے تو اس میں ہر جوڑا، ہر چیز، ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لو، اور جو انسان مسلمان ہوئے ہیں ان کو لے لو۔ مسلمانوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی اپنی بیوی نہیں ہے، جیسا کہ مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، دونوں کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ اپنی بیوی کو کہا چھوڑو، بیٹا کنعان جس کا واقعہ طویل اور معروف ہے اس کو چھوڑو۔ 2 بہویں مسلمان ہوئی تھی، اسی کنعان کی بیوی مسلمان تھی۔ دیکھیں آزادی بھی ہے عقیدے کی، بیوی مسلمان ہے، شوہر مسلمان نہیں ہوا۔ شوہر پانی میں غرق ہو کر ڈوب کر مرا اور بیوی کشتی نجات میں سوار ہے اور نجات پا گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور بیٹے کی بیوی تھی، اور گھر کے چند لوگوں کے سوا چند مسلمان تھے جن کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھایا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ باقی میں سے جن پر ہمارا قول پہلے صادر ہو چکا یا ہمارا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، ان میں سے کسی کے بارے میں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں ہمیں کوئی بات نہ کہنا، ان کے بارے میں کوئی درخواست نہیں دینا، کوئی ہمارے سامنے آپ نے بات نہیں کرنا کہ ان کو بچا لے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب تم اور آپ کے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں، کشتی میں اچھی طرح سوار ہو جائیں، تو اس وقت کیا کہو؟ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ شکر کرو اللہ کا اور کہو کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کی ذات کے لیے ہے، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دلائی۔ اب وہ ظالم ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام اتنی لمبی مدت کے لیے دعوت دیتے رہے اور وہ نہیں مانے تو ظالم تو تھے نا وہ، لہذا فرمایا کہ ظالموں کی قوم سے اے اللہ تو نے ہمیں نجات دی ہے، تیری ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، تیرے ہم شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ دعا کرنے کا حکم دیا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اے اللہ ہمیں بہترین جگہ پہ کہیں اتار۔ کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ کشتی تو پانی میں چلے گی، فرمایا کہ کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، ہمیں کسی مبارک جگہ پر اتارنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، یعنی تیری قدرت، تیری طاقت ایسی ہے کہ تو جس کو چاہے جہاں چاہے
ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں کسی بہت ہی اچھی اور بابرکت جگہ پر اتارنا۔ اس علاقے سے تو وہ ظاہر ہے کہ تنگ آ چکے تھے، 950 سال 1000 سال یہاں رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت میں کامیابی کو خاص نہیں ہوئی۔ وہ اپنی محنت اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے، کیونکہ رسول کی ذمہ داری لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں ہوتی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہوتی ہے۔ وہ کرتے رہے۔ اس علاقے سے جب سوار ہوئے تو کہا کہ یا اللہ ہمیں ایسے علاقے میں اتارنا جو برکت والا مبارک علاقہ ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، اور ان بہت ساری جگہوں میں سے ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کشتی میں سوار ہوگے، سفینہ میں، کشتی میں یا سفینہ میں یا جہاز میں، جو اس وقت جہاز ہی تھا، ہر طرح کا جوڑا اس میں موجود تھا، گزارا کہ چھوٹی موٹی کشتی تو ہوگی نہیں، کئی منزلیں اس کی بتائی گئیں کہ کئی منزلیں تھیں، کہیں جانور، کہیں پرندے، کہیں انسان۔ تو فرمایا کہ جس وقت تم کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کشتی چلنے لگے تو کہو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ کے نام سے یہ چلتی ہے، اللہ کے نام سے یہ رکے گی، بسم اللہ مجرہا اس کا چلنا اللہ کے نام سے، و مرساہا رکنا، ارسا یرسی ارسا لنگر انداز ہونا، ان ربی لغفور رحیم کہ میرا رب بڑا ہی بخشش کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ دعا مانگو۔ آج بھی ہمیں سواری میں خاص طور پر اگر بحری سواری ملے، یعنی کہیں لانچ میں بیٹھ کے سفر کرنے کا موقع ملے، بعض دفعہ شوقیہ بھی تو ہوتا ہے نا، لمبا سفر نہ صحیح، یہاں لوگ سٹیم بورڈ پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا گھوم کے آئیں گے، اور ایک وہ دباب بحری جو رات بھی میں ذکر کر رہا تھا، بحری موٹر سائیکل، ایسی کسی بھی سواری پہ جب سمندر میں بیٹھیں یا دریا میں بیٹھیں تو اس وقت یہ دعا مانگیں جو نوح علیہ السلام کو اللہ نے سکھلائی، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اور اگر آپ یہی دعا اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مانگتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہیں، کیونکہ اس کا چلنا رکنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ مجرے کا معنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پانی میں چلنے والی ہے۔ مرسا کا عموماً لنگر انداز ہونا جو ہے وہ جہازوں کے لیے، بحری جہازوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسری دعا معروف ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اس کا تو ہی مالک ہے اور تو نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ اگر یہ بات ہماری ہوتی تو ہمارے بس میں نہیں تھا کہ سمندر میں ہم سواریاں لے کے چلاتے۔ یہ تیری مہربانی اور تیرے فضل کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سواری سمندر میں جا رہی ہے، وہ سواری ہوا میں چل رہی ہے، یا وہ سواری زمین پر چل رہی ہے، بحری، بری اور ہوائی، فضائی، ہر طرح کی سواری پر بیٹھنے کے لیے یہ دعا جو ہے یہ بہت اچھی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور اگر سفر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ۔ اے اللہ اس سفر میں ہم بر و تقویٰ اور تیری رضا کے کاموں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو۔ اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَاثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ۔ اے اللہ ہمیں سفر میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے، نہ مال میں، نہ جان میں، نہ اولاد میں، نہ گاڑی میں، ہمیں صحیح سلامت لے کے جا اور صحیح سلامت واپس لے کے آ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک دعا ہے، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو آسان کر دے، ہون یعنی ہلکا پھلکا کر دے، ہم اس میں تھکے نہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہمیں کوئی پریشانی۔ چلتی ہوئی گاڑی میں چھوٹا سا کوئی نقص پیدا ہو جائے، کھڑے ہونا پڑے، رک جائیں گے، تھک جائیں گے، اکتا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارا سفر آسان کر دے، واطوِ عنا بعدہ، اور اس سفر کی دوری کو کم کر دے۔ اب اللہ کے لیے کوئی ناممکن ہے؟
اللہ رب العزت زمین کو حکم دیں کہ سکڑ جا تو سفر کم ہو گیا، زمین کو حکم دیں پھیل جا تو سفر لمبا ہو گیا۔ وہ جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کر کے جو صوفی کے پاس بیٹھا تو پھر صوفی کو بھی اڑا دیا، واقعہ بڑا مشہور ہے، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس واقعہ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو اس سائیڈ والی زمین جو ہے وہ تو سکڑ جا، وہ سکڑ گئی، دوسری جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، رحمت والے فرشتے آئے اور اس کی روح نکال کے لے گئے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ہم شاید کبھی یہ دل میں سوچتے ہوں کہ گاڑی ہے، یہاں سے ہمیں ریاض جانا ہے تو یہ تو 400-450 کلومیٹر ہے ہی ہے، دعائیں مانگنے سے یہ 300 تھوڑا ہو جائے گا۔ ہمیں کون سی بات مشکل ہے اس میں؟ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں۔ اور اللہ سے جب مانگنے کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی، ہر مسلمان کے لیے یہ کر سکتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ بورڈ بدل جائیں گے، بورڈ تو وہی رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت اتنی آسانیاں کر دے گا کہ آپ ایک بورڈ کو سمجھیں گے کہ ہاری 5 کلومیٹر کے بعد یا 10 کلومیٹر کے بعد آتا ہے، اتنے منٹ میں آتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس سے آدھے منٹوں میں وہ بورڈ آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سفر میں خاص طور پر نکلتے ہوئے یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ مانگ کے نکلنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کا رحم و کرم شامل حال ہو جائے۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھلائی اور کہا کہ اللہ ہمیں بہترین جگہ پہ اتارنا، ہمیں جہاں اتارو وہ اس طرح کی جگہ نہ ہو جہاں میں اس وقت ہوں۔ اور اسی واقعہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، لیکن ایک مقام ایسا جہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کہاں اتارا اللہ رب العزت نے، وہ واقعہ یا وہ جگہ جو ہے وہ سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے لے کر کافی ساری آیات میں مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ تفصیلات ساری جو ہیں وہ ذکر کرنے کچھ باتیں آئی ہیں، آئیں گی، سارا پڑھیں گے تو لمبا ہو جائے گا۔ اس میں خاص طور پر جو ذکر ہے نا اس کا کہ اے اللہ ہمیں ایسے مقام پر اتارنا جو باعث برکت ہو، تو اللہ نے کس مقام پہ اتارا؟ جودی پر۔ جودی پہاڑی کا نام ہے جہاں جا کے یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے لگ گئی۔ تو اسی سلسلہ میں یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا قالو، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، بہت ہی جھگڑا کیا۔ ہم تو مسلسل کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور وہ اسے جھگڑا سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، بہت تو 950 سال کیا، تھوڑا سا تو نہیں ہوا نا۔ فاتنا بما تعدنا، تو کہتا ہے عذاب آ جائے گا، لاؤ۔ اب یہ ساری قومیں، انبیاء کی قومیں یہ کہتی رہی ہیں کہ تو ہمیں کہتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، عذاب آ جائے گا، لاؤ جو آتا ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنا قانون ہے، ایک نظام ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی بھی کہے گا اور وہ کچھ بھی کر دے گا، اپنے ایک نظام کے تحت اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تم اگر سچے ہو تو لاؤ، جو عذاب آنا ہے لے کے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اللہ چاہے گا تو وہ عذاب تم پہ نازل کر دے گا، لیکن یہ مشیت اللہ کی ہے۔ تمہارے مطالبے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم نے کہا اور اس نے کر دیا۔ اس طرح تو قومیں پہلے بھی کہتی آ رہی ہیں، آئندہ بھی بعد والی قومیں بھی کہتی رہیں۔ ہر قوم نے اپنے نبی کو یہی کہا کہ تو سچا ہے، تو کہہ رہا ہے عذاب آنے والا ہے، آنے دو، جو آنا ہے آنے دو، اور وہ جلد بازی میں رہے۔ انبیاء کرام حلم اور بردباری کرتے رہے، بردباری کی، اور اللہ رب العزت کا حلم تو ویسے ہی وہ الحلیم ہے، اللہ الحلیم ہے۔ کہتے ہیں کہ کھانے والی حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی نکتہ آپ نے سنا ہے نا، پچھلے دنوں یہ بڑا چلا کہ حلیم کو حلیم نہیں کہیں، ان کو دلیم کہیں، کبھی دلیم نام رہا ہوگا۔ یہاں میرا خیال ہے پہلے میں نے ایک مرتبہ یہ تفصیل جہاں ذکر کی ہے دوسرے کسی درس میں بھی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جو اللہ کا نام ہے وہ کسی دوسرے کا ہو نہیں سکتا۔
میں زیادہ تفصیل میں نہیں، تھوڑی سی چند ایک اس سلسلہ میں. ابھی عزیز اللہ کا اسم گرامی ہے یا نہیں؟ لیکن العزیز ہے. ہم کہتے پھرتے ہیں یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے عزیز ہیں. اب یہ عزیز ہو سکتے ہیں تو حلیم کھانے کے لیے کیا اتنا غصہ آ گیا آپ کو؟ جو نہیں کھاتے نہ کھائیں، ان کی مرضی، لیکن ایک اچھی چیز ہے، پاک چیزوں کا مجموعہ ہے. اسی طرح العظیم، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ہے العظیم. تو آپ تو چلتے پھرتے کتنی عظیم شخصیت، کسی شخصیت کو عظیم آپ قرار دے لیتے ہیں، کسی بلڈنگ کو عظیم آپ قرار دے دیتے ہیں. اب ہر چیز عظیم ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت کی صفت ہے العظیم. جو عظمت اللہ میں پائی جاتی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہوگی. جو عزیز اللہ رب العزت غالب ہے، عزیز کا معنی اللہ کے یہاں غالب، ہمارے یہاں عزیز کا معنی رشتہ دار لے لیتے ہیں یا دوست لے لیا. اسی طرح اللہ کے اسماء حسنہ میں سے الرشید بھی ہے، الرشید. اور رشید ہمارے نام بھی ہوتے ہیں. عبدالرشید کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی محمد رشید یا رشید احمد کرتا ہے تو بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ الرشید اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے. اور رشید بندہ ہو سکتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جب فرشتے آئے، واقعہ سارا قرآن کریم میں موجود ہے، فرشتے آئے اور لوط علیہ السلام کو بتانے آئے کہ تمہاری قوم کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تو وہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے. قوم والے باغی آئے، بد کردار لوگ تھے وہ سارے. تو جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور تم مجھے اس طرح ان کے سامنے پریشان کر. ایک نبی نے لوگوں کے لیے رشید کا لفظ استعمال کیا. کیا نعوذ باللہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے رشید بھی ہے؟ رشید غیر اللہ مرد ہو سکتا ہے، عظیم غیر اللہ انسان ہو سکتا ہے، عزیز ہمارے بے شمار ہوتے ہیں. سارا غصہ آ کے آپ نے حلیم پہ نکال دیا. حلیم کھانے والی ہو سکتی ہے، الحلیم کھانے والی نہیں. الحلیم اللہ کی ذات. تو اللہ رب العزت کا حلم وہ اپنی جگہ رہا، اور اس حلم و بردباری کا نتیجہ تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا. یہ مطالبے کے بعد پھر دھمکیاں دینے لگ گئے کہ تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، کوئی عذاب آتا ہے تو لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ. ابھی اللہ کا حلم ہے نا کہ 950 سال تک حلم چلتا رہا، اور بالآخر نوح علیہ السلام کے مطالبے پر اللہ رب العزت نے اس عذاب کا سلسلہ جو شروع کیا. کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اگر اللہ نے چاہا تو وہ عذاب لا سکتا ہے، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اسے ہرانے والے، عاجز کرنے والے نہیں ہو. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. اللہ تمہیں گمراہ کیے ہوئے ہے، اور اگر وہ تمہیں ہدایت نہ دینا چاہے تو میں چاہے کچھ بھی کرتا رہوں، میں چاہے کتنی دعوت نصیحت کروں، تمہیں نصیحت نہیں ملے گی. ہوا ربکم وإلیہ ترجعون. وہ تمہارا رب ہے اور تم نے پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. افتراء کا معنی ہوتا ہے جھوٹ باندھنا کسی چیز پر. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی. اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے جھوٹ باندھا ہے تو یہ میرا جرم ہے، یہ اس کا گناہ مجھ پر ہے. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور جو گناہ تم کرتے ہو میں ان سے بری ہوں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی گئی کہ اے نوح آپ پریشان نہ ہوں، ان میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے وہی لائیں گے، جو نہیں لائیں گے ظاہر ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور ساتھ حکم دے دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. وہی الفاظ جو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ
کشتی بناؤ بے آیوننا و واحینا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے نازل کردہ ہدایات کی روشنی میں، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں ہم سے بات نہ کریں، یعنی بیوی ہے، بیٹا ہے، یا جو بھی نافرمان ظالم ہے، فرمایا ان کے بارے میں ہم سے بات نہیں کرنا، انہم مغرقون، وہ تو غرق ہوں گے ہی، یعنی وہ تو غرق ہونے والے ہی ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ اب ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام جہاں کشتی بنا رہے ہیں وہاں دائیں بائیں قریب میں کوئی سمندر نہیں، کوئی دریا نہیں، تو قوم پاس سے گزرتی دیکھتی، کشتی کو 2 منٹ میں تو بننے والی چیز نہیں ہے نا، اتنی بڑی چیز بنائی، اس کے لیے وقت لگا۔ قوم کے لوگ آتے جاتے گزرتے ہیں اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاں یہ مٹی میں کشتی چلائے گا، یہ ریت میں کشتی چلائے گا، یعنی پانی تو یہاں کہیں ہے نہیں، یہ کشتی کہاں چلے گی۔ ان کے نزدیک ایک انوکھی بات تھی، لیکن وہ تو اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے تھے۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، قوم کے ملأ، خاص طور پر جو سردار لوگ ہوتے ہیں، وہ جب گزرتے تو وہ مذاق اڑاتے نوح علیہ السلام کا۔ سرداروں نے ہی ہمیشہ اپنی قوموں کو ڈبویا ہے، یہ بات طے ہے کہ جب سے لے کے یہ سلسلہ چل رہا ہے، سردار غلط ہوئے تو قوم غلط ہوگی، کیونکہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر، الناس علی دین ملوکہم، جیسا کہ بڑی مشہور بات ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جب سردار اس طرح کے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ ان کی مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ سرداروں کے زیر سرپرستی رہنے والے لوگ غلاموں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے غلام ہوتا ہے نا کہ جو کہیں گے وہ، اسی طرح سرداروں کی رعایا جو ہے وہ غلاموں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ گزرتے ہوئے سردار جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، قال ان تسخروا منا فإن نسخر منکم کما تسخرون۔ نوح علیہ السلام چونکہ اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے تھے، انہیں یقین تھا، ایمان تھا کہ یہ کام ہوگا، یہ کشتی چلے گی، یہ کشتی چلے گی، اتنا پانی آئے گا کہیں نہ کہیں سے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہتے ہیں ان تسخروا منا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، کل وہ وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جس کرے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا، یعنی تم مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، اور جب یہ واقعی پانی میں چلے گی تو پھر ہم تمہیں دیکھیں گے، تمہارا آٹومیٹک مذاق بن جائے گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب تم جان لوگے کہ عذاب کس پر آتا ہے جو کہ آ کے اسے ذلیل کر دیتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر مقیم مستقل پکا عذاب جو ہے وہ نازل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور پھوٹ پڑا۔ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ تنور سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایک جگہ ہوگی، تنور نما ہوگی، اس میں سے پانی پھیلے گا۔ مفسرین میں سے بعض نے اس کا ذکر کر کے جو صحیح تر بات ہے وہ ذکر کی کہ یہ پوری زمین تنور کی شکل اختیار کر جائے گی، آسمان سے پانی نازل ہوگا، زمین سے پانی پھوٹے گا، ہر طرف پوری زمین جو ہے وہ جل تھل ہو جائے گی۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جوڑا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنے ساتھ شامل کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو لے لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں ہمارا قول ثابت ہو چکا، یعنی جن کے بارے میں ہم نے بتا دیا ہے کہ تمہاری بیوی، تمہارا بیٹا یہ۔ وَمَنْ آمَنَ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو لے لو، اپنے گھر والوں کو لے لو، اور جو گھر والے نہیں لیکن ایمان والے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، یعنی جو لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام پر وہ بہت تھوڑے تھے۔ کل تعداد ملا کر اپنے گھر والوں کی، بہووں کی، فلاں کی، کل زیادہ سے زیادہ 80 لوگ مسلمان ہوئے، یعنی ایک تعداد جو ملتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرد عورت ملا کے 80 لوگ تھے جو کہ مسلمان ہوئے، بلکہ اس سے بھی کم جو ہے وہ تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن 80 کا عدد جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہ انسان ہیں اور باقی سارے کے سارے جانور ہیں۔
وقال ارکبوا فیہا، کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ دعا کرو جو کہ میں نے پہلے ذکر کی ہے، ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، یہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی، یعنی اتنی بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں اور یہ ان میں پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جا رہی ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ اس وقت کہاں تھا؟ ان کے سامنے لیکن الگ تھلگ، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو بلکہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج اللہ کے رحم جس پہ ہو جائے اس کے علاوہ کوئی بچ نہیں پائے گا۔ وحال بینہما الموج، ان دونوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان پانی کی موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور ان کا بیٹا کنعان غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اب یہ ذکر جو ہے تھوڑا پیچھے جا کے پھر وہی آ گیا کہ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی اگل دو، آسمان حکم دیا کہ اپنا پانی نازل کر دو۔ وغیض الماء، اور پانی جو ہے وہ بے شمار ہو گیا، یعنی ساری زمین جو ہے وہ پانی ہی پانی ہو گئی۔ جب یہ منظر بن گیا، بیٹا بھی غرق ہو گیا، ظالم سارے لوگ غرق ہو گئے، سارا صفایا ہو گیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا آسمان کو، اے آسمان بس کر دے، یعنی پانی کا سلسلہ جو ہے، یا ارضو ابلعی، بلا کا معنی پی جانا، اپنے منہ کے اندر جو لعاب ہوتا ہے وہ، یا جو کوئی لقمہ ہے اس کو اندر نگل لینا۔ زمین کو حکم دیا، قیل یا ارض ابلعی، کہا گیا کہ اے زمین پانی اگل جا، ابلعی ماءک وسماء اقلعی، اے آسمان اب پانی برسانا بند کر دے، رک جا۔ وغیض الماء، اور پانی جو ہے وہ تھم گیا، یعنی جو ہر طرف جل تھل ہو چکا تھا وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ تھم گیا، رک گیا۔ وقضی الامر، اور کام ہو گیا، قضی الامر یعنی کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ غیض الماء، آسمان سے پانی رک گیا، زمین سے پانی رک گیا، جو زمین پر تھا وہ تھم گیا، ختم ہو گیا، سوکھ گیا۔ غیض الماء کا معنی وہ پانی سکھا دیا گیا۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا کوئی مشکل ہے؟ ساری زمین پانی پانی تھی، حکم دیا آسمان کو تم اپنا پانی روکو، زمین کو کہا اپنا واپس لے لو، تو زمین پھر صاف ہو گئی، دیکھتے دیکھتے زمین سوکھ گئی۔ وقضی الامر، اور کام تمام ہو گیا، جو کام اللہ رب العزت نے کرنا تھا دیکھتے دیکھتے وہ سارے کا سارا تمام ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی کہاں رک گئی؟ جا کے جودی پہاڑ پر، جو اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں وہاں پہنچا جو مبارک جگہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ جودی پہاڑ پر جا کے ان کی کشتی لگ گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم قوم کے لیے، یعنی ظالم قوم کے لیے دوری ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے پکارا، رب کو پکارا اور کہا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ بیٹا میرے اہل میں سے۔ بیٹے کے لیے دل سے دعا نکل گئی، یا بیٹے کے لیے دل سے ندا نکل گئی، کہا کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی بیٹا سلبی تھا، بیٹا سگا تھا، سلبی تھا، لیکن کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی نسبی بیٹا بھی ہے
اور صالح نہیں ہے، باپ نیک ہے، تو وہ اس کے اہل میں سے شمار نہیں ہوگا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ آگے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں سوال مت کرو۔ یعنی جھڑک دیا نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہ تمہیں یہ نہ معلوم ہے کہ یہ کس پوزیشن کا آدمی ہے، اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ جس چیز کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ تمہیں مانگنی نہیں چاہیے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تو اہل میں سے نہیں ہے، اس کے لیے دعا مانگنا تمہارا جہالت ہوگی اور تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات سے ڈرتے ہوئے نوح علیہ السلام اس وفد کی سفارش کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، جس کا ذکر کبھی کبھی میں کرتا رہتا ہوں کہ محشر کے میدان میں ایک وفد اٹھے گا کہ اللہ کے پاس، اللہ کے کسی نیک آدمی کے پاس چلیں اور جا کے کہیں کہ سفارش کرو، حساب کتاب شروع ہو۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو اپنی غلطی یاد آ جائے گی، وہ دانہ کھانے والی۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو یہ غلطی یاد آ جائے گی کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ اپنے ظالموں کے لیے کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے سوال کر دیا تھا، کیونکہ یہاں اللہ نے کہا ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہ اب یہ کلمات نبی کو کہنا غصہ نظر آتا ہے یا نہیں اللہ کا؟ نبی کو اللہ کہے جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ، مت ہو جانا، تو اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کے اس سوال پر ناراض ہوئے اور اس انداز کے الفاظ میں منع کیا۔ تو قیامت کے دن اس وفد کے ساتھ نوح علیہ السلام نہیں نکلیں گے، صرف اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھے کہے کہ پہلے اپنا تو حساب دو، بعد میں لوگوں کی سفارش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے اس انداز سے نوح علیہ السلام کو منع کر دیا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، سوال پوچھ بیٹھے تھے لیکن ساتھ ہی کہا کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے بخشا نہ، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ اللہ تو مجھے میری غلطی معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح اب اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور تم پر برکات نازل ہوں گی۔ مبارک جگہ آ گئی نا، کہا کہ ہمیں اے اللہ کسی ایسی جگہ اتارنا جو مبارک ہو، فرمایا اب اتر جاؤ اور تم پہ ہماری برکات یہاں نازل ہوں گی۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّن مَّعَكَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی برکات نازل ہوں گی جو آپ کے ساتھ، وہ 80 لوگ کل مسلمان تھے، جو کہا کہ ان کے لیے بھی برکتیں نازل ہوں گی۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ قومیں یا کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں ہم فائدہ دیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، بعد میں جب ان کے عمل خراب ہو جائیں گے تو پھر ان کو ہمارا عذاب پکڑ لے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے رسول، یہ وہ خبریں ہیں جو غائب میں تھیں، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں بتائیں۔ تو اس علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو غیب تھا۔ اگر نبی کو غیب تھا تو یہ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہا غیب کی خبریں ہم وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو غیب نہیں تھا، اللہ نے وحی کر کے۔ اب نوح علیہ السلام کا زمانہ کہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اللہ رب العزت نہ بتائے تو کیسے معلوم ہوگا؟ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ نہ بتائے تو کیسے معلوم ہوگا؟ اور مرنے کے بعد قبر میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اللہ نہ بتائے تو کیسے معلوم ہوگا؟ آخرت میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہمارے مولوی حضرات فوری طور پر علم غیب کا فتویٰ داغ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کانا وما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا، ہر چیز کی خبر۔ اللہ نے فرمایا تمہیں تو نوح علیہ السلام کے واقعے کی خبر نہیں تھی، وہ واقعہ بھی ہم نے تمہیں بتایا۔ تو علم غیب انبیاء کرام کو ہوتا نہیں، نہ کسی کو تھا،
ما کنت تعلمها انت، اللہ نے فرمایا تم تو نہیں جانتے تھے یہ واقعہ نوح علیہ السلام کا کیسے کیسے ہوا، ولا قومک من قبل ھذا، اور نہ تیری قوم کو اس سے پہلے پتہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ تمہیں معلوم تھا نہ تمہاری قوم کو اس سے پہلے پتہ تھا، فاصبر، صبر سے کام لو، ان العاقبۃ للمتقین، آخر اچھا انجام جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس مقام بابرکت کا پتہ بھی دے دیا کہ وہ بابرکت مکان کون سی جگہ ثابت ہوئی، جودی پہاڑی، وہاں نوح علیہ السلام کے لوگوں کو اتارا گیا، وہاں سے کشتی جو ہے وہ ان لوڈ کی گئی، ان کے شہر سے لوڈ کی اور یہاں جودی پہ آ کے رکی۔ اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ان دنوں ایک خبر چل رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ مل گئی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہیں نہ کہیں نا، یہ خبر چل رہی ہے وہ کشتی مل گئی، کشتی جو ہے وہ لکڑی کی ہے اور پہاڑ جو جودی ہے وہ برف کا پہاڑ ہے، برف کے اندر وہ تھی اور محفوظ ہے، اللہ عالم کیا ہے، لیکن یہ خبر چل رہی ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کا ذکر خیر اب کافروں میں بھی آ رہا ہے، وہ سارے جگہ کافر بھی یہی کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام کی کشتی ملی یا نہ ملی، نوح علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے ان دنوں میں پھر زور شور سے چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر کیا اور نوح علیہ السلام کو دعائیں سکھلائیں، ہمیں ان دعاؤں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں سے یہ دعا جو ہے یہ آپ موقع بموقع کہیں مہمان جائیں، یہاں سے ارادہ کریں نکلتے ہوئے یہ دعا کریں، رب انزلنی منزلا مبارکا، رب انزلنی منزلا مبارکا، یا اللہ ہمیں کسی مبارک، جہاں آپ جا رہے ہیں اللہ آپ کو وہاں سے بھی برکت عطا فرمائے گا، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، وانت خیر المنزلین، اور تو بہتر، سب سے بہتر نازل کرنے والا یا اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی یہ دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، لیکن محدثین کرام کا ایک انداز رہا ہے کہ جب کوئی حدیث بخاری مسلم میں آ جائے تو پھر باقی کی تفصیل کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے مسلم شریف کا۔ جب صحیح ترین دو کتابوں میں حدیث موجود ہے پھر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ علماء محدثین اور جو تحقیق کا کام کرتے ہیں وہ پھر ایک حدیث کو کہاں کہاں ہے 10-20 کتابوں میں وہ سارے صفحے نکال کے بتا دیتے ہیں اور وہ مل جاتے ہیں، لیکن کسی کے لیے کسی حدیث کا بخاری اور مسلم سے حوالہ دے دینا یہ کافی شمار ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں آگے بات ختم ہوگی، یہاں کہا گیا کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، الفاظ جو ہیں وہ
صحیح مسلم کے ہیں. اور گزشتہ درس میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم موضوع کیا پڑھ رہے ہیں. موضوع ہے آداب قضائے حاجت، یعنی قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں. بول و براز کرنا ہے، پیشاب پخانہ کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں. تو اسی کے سلسلہ میں باتھ روم میں داخل ہونا، باہر جانا ہے تو کیسے جانا، کتنا جانا، اور کپڑا اٹھانا ہے تو کب اٹھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ زمین کے قریب ہوتے تو پھر کپڑا اٹھاتے. اب یہ نہیں کہ جگہ کھلی ہے، کوئی اب دیکھ نہیں رہا تو چلتے ہوئے ہی کپڑا اٹھانا شروع کر دے. نہیں، جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ کر قریب زمین کے جا کے اپنا کپڑا اٹھائیں. تو یہ آداب، اور اسی طرح ان آداب کے ضمن میں ہی یہ حدیث بھی ہے جس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول. اگر کوئی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے اعلیٰ تناسل کو یا عضو مخصوص کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے. یعنی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ استنجا کرنے کی یا کوئی بھی نوبت آتی ہے تو وہ بائیں سے کرے، دائیں سے نہیں کرے، کیونکہ دائیں ہاتھ استنجا کے لیے ہے ہی نہیں. ناک صاف کرنی ہو تو کس سے؟ بائیں سے. اور استنجا کرنا ہو تو بائیں سے. اور تسبیح پھیرنی ہو تو دائیں سے. علماء نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دائیں بائیں دونوں سے پھیر لے. بائیں کوئی ایسا تو بری چیز تو نہیں ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح حدیث میں سنن ابو داود میں کانا یعقد بیمینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ پر تسبیح کیا کرتے تھے. لہذا تسبیح جب دائیں ہاتھ پہ اللہ کا نام لینا ہے تو اس کو استنجا میں، ناک صاف کرنے میں تو استعمال نہیں کر سکتے. یقین کریں کہ کبھی کبھی بعض دفعہ وضو کرنے کے لیے کھلی جگہوں پہ ایسے موقع بن جاتا ہے. سرکاری دفتر ہیں، کمپنیوں کے دفتر ہیں، یا کبھی کبھی راستے میں چلتے ہوئے جو استراحے وغیرہ آتے ہیں، فلنگ سٹیشنز، وہاں مسجدیں ہوتی ہیں، تو وضو کرتے کرتے آدمی دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا شروع کر، اور دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی ٹھیک ٹھاک سمجھدار لگتا ہے. یہ کوئی جاہل نہیں ہے، کوئی اجڈ ٹائپ نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی نظر آتا ہے، لیکن دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا شروع کر دیں گے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی اور بنیادی تعلیمات جو طہارت کے بارے میں ہیں ان میں استنجا، ناک صاف کرنا، ان کو بائیں ہاتھ کی ذمہ داری لگائی. بائیں ہاتھ سے یہ کام ہوں گے، اور اسی لیے تسبیح کے لیے کہا گیا کہ بائیں تسبیح کے لیے استعمال نہ کیا جائے. افضل یہ ہے کہ صرف دائیں پہ رہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، پیشاب کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اپنے عضو مخصوص کو مت چھوئیں. لا یمسن، تاکید کا صیغہ، ہرگز دائیں ہاتھ سے اپنے عضو مخصوص کو دوران پیشاب نہ چھوئیں. ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور نہ ہی جب خلا سے فارغ ہو تو اپنے دائیں ہاتھ سے چھوئے. یعنی اگر استنجا کرنے کی نوبت آتی ہے، پہلے تو صرف پیشاب کرنے کے لیے کوئی گیا، دائیں ہاتھ سے وہ اپنے ذکر کو نہ چھوئے. اور پھر جب اس نے بیت الخلاء سے نکل کر استنجا کرنا ہے یا بیت الخلاء میں بیٹھا ہے، کوئی ایسی، آج کل تو بیت الخلاء وہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے، اندر ہی پانی ہے، اندر ہی حتیٰ کہ نہانے دھونے وضو کرنے کا سامان. اب میرا حال ہے فریجیں رہ گئی ہیں جو اندر نہیں گئی. بہت سارا سامان جو ہے وہ باتھ روموں کے، اب ریسٹ ہاؤس اور کیا ہے ریسٹ روم، تو یہ ریسٹ روم جو ہے اس میں بہت کچھ ہو گیا. آپ کو، مجھے، سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں ہیں اور پیشاب کریں تب ہاتھ نہیں لگنا چاہیے دایاں، اور جب آپ کی استنجا کرنے کی باری آتی ہے تو بھی دایاں ہاتھ جو ہے وہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. ولا یتنفس فی الاناء، اور تیسری بات یہ بتا دی کہ آدمی کو پانی پیتے وقت، پانی پینے کے دوران برتن میں سانس نہیں لینی چاہیے. پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، پیالہ گلاس کسی نے دیا، اب میرا خیال ہے ڈبہ وبا جو آج کل چل رہا ہے ریڈی میڈ، اس کا تو جگہ پینے کی اتنی ہوتی ہے کہ اس میں اب کیا ہوگا، وہ تو عموماً ایک ایک گھونٹ کر کے پیتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلتے پیتے رہتے ہیں.
مسئلہ ہے پیالہ ہے یا گلاس ہے جو عموماً بیٹھ کے آرام سے پی جانے والی چیزیں ہیں. اگر کوئی آدمی پیالہ یا گلاس پکڑے، پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، گٹا گٹ پورا پیالہ پی جائے، درمیان میں فاں بھی کرتا رہے، ظاہر ہے کہ آدمی کو سانس تو لینی پڑے گی نا. پورا گلاس ایک سانس سے تو ناممکن ہوگا نا ختم کر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانس برتن میں نہ لو. 2-3-4 گھونٹ پیے ہیں، برتن پیالہ گلاس ہٹاؤ اور سانس لو، پھر پینا شروع کرو، پھر 2-4-6 گھونٹ لو اور ہٹاؤ، سانس لو، اور تیسری مرتبہ پھر کم از کم ایک برتن کے پانی کو 3 مرتبہ کر کے پیو. 3 مرتبہ کر کے پینے کا معنی یہ کہ پہلے تو سانس چل ہی رہی ہے، 2 مرتبہ پانی کے درمیان میں سانس لیں گے، 3 مرتبہ ہو جائے گا نا پانی آٹومیٹک. پہلے آپ نے گھونٹ بھرا سانس لیا، پھر گھونٹ بھرا سانس لیا، پھر گھونٹ بھرا، اب سانس لیتے رہیے، پہلے بھی لیتے رہے. اس طرح پانی کو 3 سانسوں میں پینا چاہیے، یعنی 3 حصے کر کے پینا چاہیے. اور پانی کے پینے کے دوران برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے. یہ شرعی طور پر بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور میڈیکل بھی اس کو ثابت کر رہی ہے. میڈیکل بھی بتا رہی ہے کہ جو سانس ہے اس کے ساتھ جراثیم آتے ہیں، وہ جراثیم پانی میں جائیں گے. اب اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، ناک سے سانس نکلے جراثیم ہیں، وہ معدے کے لیے نہیں ہیں، معدے میں نہیں جانے چاہیے. جب وہ پانی میں جائیں گے، پانی معدے میں جائے گا، وہ نقصان دیں گے. میڈیکل بھی منع کر رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے اس کو منع فرما چکے ہیں. لہذا یہاں 3 چیزیں آ گئیں. دائیں ہاتھ سے اپنے ذکر کو پیشاب کرتے ہوئے نہ چھوا جائے، اور استنجا کے لیے دائیں ہاتھ کو بالکل استعمال نہ کیا جائے، اور پانی پیتے وقت درمیان میں برتن کے اندر سانس نہ، درمیان میں سانس لیجئے لیکن برتن کو ہٹا کر سانس لیجئے، برتن کے اندر نہیں. وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لقد نہانا، وہ کہتے ہیں لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ہم پیشاب کرتے ہوئے یا پاخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کریں. یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بے ادبی ہے، سیدھی بات ہے. قبلہ کی طرف منہ کر کے آدمی پیشاب کرنے یا پاخانہ کرنے بیٹھ جائے تو یہ بے ادبی ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. او ان نستنجی بالیمین، یا دائیں ہاتھ سے ہم استنجا کریں، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا 3 ڈھیلوں سے کم سے ہم استنجا کریں. اگر کہیں باہر جنگل ونگل میں ضرورت پیش آ گئی ہے تو 1 نہیں 2 نہیں 3 ڈھیلے استعمال کرنے. جب آپ یہاں بیٹھیں گے وہاں ظاہر ہے کہ ایسی جگہ ہوگی آپ کو 1 2 3 ڈھیلے یہاں سے میسر ہوں گے. جگہ بھی تو دیکھ کے بیٹھنا چاہیے نا. اب ایسی جگہ بیٹھیں جہاں ڈھیلا ہے ہی نہیں تو پھر آپ کے لیے تو پریشانی بن جائے گی. اور جہاں ڈھیلا ہے تو پھر وہاں 1 2 3 کم از کم 3 مرتبہ 3 ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے استنجا کے لیے. اب اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ صفائی کا کتنا اہتمام فرمایا ہے کہ ڈھیلوں میں سے بھی کہا 1 سے نہیں بلکہ 3 ڈھیلے استعمال کریں تاکہ اچھی طرح صاف ہو کے وہاں سے اٹھیں. او ان نستنجی برجیع او عظم، چوتھی بات یہ فرمائی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ ہم کسی گوبر کے ٹکڑے سے یا ہڈی سے استنجا کریں. گوبر سے اور ہڈی سے، ان دونوں چیزوں میں سے گوبر کے بارے میں تو نبی سے فرمایا کہ انہا رکس، یہ تو خود نجس ہے. اب گدھے کا گوبر ہے پڑا ہوا، وہ ظاہر ہے کہ بظاہر شکل تو اس کی ٹھیک ہے ڈیلے کی طرح ہوگی، لیکن وہ تو خود گدھے کا گوبر ہے، گدھے کا فضلہ ہے، گدھے کا پخانہ ہے. اب اس سے آپ کیا صاف کریں گے؟ فرمایا کہ اس کو استنجا کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور ہڈی کو بھی نہیں. ہڈی سے استنجا کرنے کی ممانعت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہڈی ایک نرم سی چیز ہے، وہ آپ کے لیے صفائی کا سبب نہیں بنے گی، کیونکہ وہ جو کوئی تری وغیرہ ہوتی ہے اس کو ختم نہیں کر پائے گی، وہ تو خشک نہیں کرے گی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کچھ اتار دے گی لیکن کچھ رہ جائے گا، لہذا اس کو استعمال نہ کریں.
یہ ہو گیا ظاہر نظر آنے والی چیز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخفی چیز بھی بتائی ہے، وہ آگے حدیث سے بھی غالباً آ جائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نصیبین کے جن، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قرآن سنا تھا، ان کا قبیلہ نصیبین کے جنوں نے مجھ سے کھانے کے لیے پوچھا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ چاہیے تو کیسے ہو. تو میں نے انہیں کہا کہ تم یہ ہڈی جو ہے یہ تمہارے لیے، اور جانوروں کا گوبر جو ہے وہ تمہارے جانوروں کے لیے. جانوروں کا گوبر تمہارے جانوروں کے لیے اور ہڈی تمہارے لیے غذا ہے. اب ہڈی، سادہ ہڈی تو وہ کیا کھائیں گے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جب ہم ایک ہڈی پھینک دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس پر کچھ نہ کچھ ایسی چیز اضافی طور پر لگ جاتی ہے جو جن کی غذا بنتی ہے. مسلمان جن ہے تو وہ ظاہرہ کہ وہ کوشش کرے گا کہ وہ حلال چیزیں کھائے، اور ان کے جانوروں کے لیے گوبر جو ہے وہ ان کے جانوروں کے کام آ جائے، کیونکہ وہ تو جانور ہی ہیں. تو آپ اگر گوبر کو استعمال میں لاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا نجس ہے، دوسرا یہ کہ وہ ان کے جانوروں کے لیے ہے، تو آپ ان کے جانوروں کے لیے بھی جو غذا ہے اس کو خراب کر رہے ہیں. ہڈی ہے تو فرمایا یہ ان جنوں کی غذا ہے، اگر آپ ہڈی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ان کے لیے ایک ان کی غذا کو خراب کر رہے ہیں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. یہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی یہ کہ بول و براز کے لیے قبلہ کی طرف منہ نہ ہو، دوسرا یہ کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ ہو، تیسرا یہ کہ 3 ڈیلوں سے کم سے استنجا نہ ہو، اور چوتھا یہ کہ ہڈی یا گوبر سے استنجا نہ ہو. اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اپنا اسلام لانے کا واقعہ بہت عبرتناک اور کافی طویل اور ہمارے لیے بڑا ہی حوصلہ دینے والا واقعہ ہے کہ یہ اصل میں ایران کے ہیں، ایران کے شہزادے سمجھیں، اور یہ وہاں سے دین کی تلاش میں، حق کی تلاش میں نکلے، عربوں میں گئے اور وہاں سے بک گئے. لوگوں نے دھوکے کے ساتھ انہیں بیچ دیا، ان کی بکریاں، گائیاں، بھیڑیں سب وہ بھی لے گئے، ان کو بھی بیچ دیا، اور یہ غلام بن کر مدینہ منورہ میں لا دیے گئے. شام سے، ایران سے شام گئے، وہاں سے آتش پرستی چھوڑی اور عیسائی ہو گئے، کیونکہ آتش پرستوں سے عیسائیت اچھی. اللہ کو تو مانتے ہیں، آتش پرست کس کو مانتے ہیں؟ آگ کو. عیسائی کم از کم اللہ کو مانتے ہیں. وہاں عیسائی ہو گئے، پھر دین کی تلاش باقی رہی، ایک راہب کے پاس، دوسرے راہب کے پاس، ایک آخری راہب نے ایران، شام، عراق، ان سب ملکوں میں وہ پیدل سفر کر رہے ہیں اور حق کی تلاش میں ہیں. ایک راہب نے کہا کہ سلمان، یہ وقت وہ آ گیا ہے جس وقت میں نبی کو مبعوث ہونا ہے. یعنی وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک نبی ان دنوں میں آنے والا ہے، اور اس کا وہ وقت آ گیا ہے. اگر تم کہیں اس کو پا سکتے ہو تو پالو. اب یہ قافلہ جو ہے عربوں کا گیا ہوا تھا، مدینہ منورہ سے یہودی تھے اور دوسرے تھے، تو ان کے ساتھ وہ یہاں آگے مدینہ میں آئے. پھر یہاں ان کے پاس کافی تفصیلی باتیں چلتی رہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے انہیں حق عطا کر دیا. اپنا آپ بھی بیچ دیا، غلام ہو گئے تو بک گئے نا، بکتے رہے. اپنا آپ بیچ دیا، ساری دولتیں بیچ دی، اپنی شہزادگی بیچ دی، لیکن حق کو پا لیا. اللہ رب العزت نے ان کو اللہ کے نبی کا صحابی بنا دیا. یہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں. وَلِلسَّبْعَ من حدیث ابی ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری و مسلم، سنن اربع اور مسند امام احمد 4، 2، 6 اور 1، 7. حدیث کی 7 کتابوں میں حدیث ہے، لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، پیشاب کرتے ہوئے، پاخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے. ولا تستدبروها، اور پشت بھی نہیں ہونی چاہیے. یعنی پیشاب پخانہ کے دوران، قضاء حاجت کے دوران نہ تو قبلہ کی طرف منہ ہو، نہ قبلہ کی طرف پشت ہو. اب یہ دونوں سائڈیں اگر چھوڑیں گے تو پیچھے کیا رہے گا؟ جو قبلہ کی طرف جہتیں نہیں ہیں، ان جو 2 جہتوں کی طرف منہ بھی کریں اور پیچھا کریں. آگے الفاظ ہیں وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یا مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف. اب یہ مشرق و مغرب کا کہنا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟
مدینہ منورہ میں، اور مدینہ سے مکہ کہاں ہے؟ جنوب کی طرف۔ اب جنوب کی طرف جب مکہ شمار ہوگا تو شرقو غربو کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ نہ سامنے آئے گا نہ پیچھے آئے گا، کعبہ نہ سامنے نہ پیچھے۔ اور اگر ہم پاکستان میں یا انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا جائے شرقو غربو، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، تو وہاں الٹا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں مغرب کی طرف قبلہ ہے۔ نہ مغرب کی طرف منہ کر سکتے ہیں نہ مشرق کی طرف۔ مشرق کی طرف منہ کریں گے تو پشت قبلہ کو، مغرب طرف منہ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ حکم مدینہ والوں کے لیے شرق و غربو ہے، ہمارے لیے قبلہ کی طرف نہ پشت اور نہ منہ، دونوں چیزیں دوران قضاء حاجت، یہ دونوں جہتیں نہ اس طرف منہ کیا جائے نہ پشت کی جائے، مشرق اور مغرب، بلکہ شمالاً جنوب۔ ہمارے ملکوں کے حساب سے یہ شمالاً جنوب ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو ایوب انصاری جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، وہ آپ جانتے ہیں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو لوگ پکڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے مہمان، نکیل پکڑ کے کوئی ادھر کھینچتا، یا رسول اللہ ہمارے مہمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہا فإنہا معمورہ، دعوہا فإنہا معمورہ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں چاہے گی رکے گی، اور جہاں یہ رکے گی میں اس کا مہمان ہوں گا۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے رک گئی، تو حضرت ابو ایوب انصاری کو میزبان رسول ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتی الغائط فلیستتر، جو آدمی بول و براز کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جائے، اسے چاہیے کہ وہ پردے میں جائے، ستر اختیار کرے۔ بظاہر اس روایت کی سند جو ہے وہ ضعیف قرار دی گئی ہے، لیکن مسئلہ صحیح ہے کہ آپ کتنی دور چلے جاتے تھے، جو آپ کے خادم ساتھ ہوتے تھے ان کو پھر جہاں کھڑے کرتے اس سے بھی اتنا دور چلے جاتے کہ ان کی آنکھوں سے بھی اوجھل ہو جاتے۔ مسئلہ تو صحیح ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک۔ پچھلے ایک دن کسی نے پوچھا تھا کہ باتھ روم سے نکلنے کی دعا کیا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ نکلیں گے تو بات ہوگی نا، کیونکہ ابھی تو اندر کے مسائل چل رہے تھے۔ تو اس حدیث میں جو کہ اخرجہ الخمسہ، یعنی بخاری شریف کو چھوڑ کر باقی جو مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہیں، پانچوں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا، اور ابو حاتم نے اس کی سند کو اور امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کانا اذا خرج من الغائط، جب آپ باتھ روم سے نکلتے یا قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو کیا کہتے؟ غفرانک، اے اللہ مجھے تیری بخشش چاہیے، مغفرت چاہیے۔ اب غفرانوں کا نہیں ہے، غفرانوں کا، بلکہ غفرانہ کا منصوب ہے، کیونکہ اصل میں ہے اغفر غفرانک، اے اللہ تو مجھے بخش دے، بخشنا، یا ہے اطلب غفرانک، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ غفرانہ کا مفعول ہوگا، منصوبہ، اس لیے نون پر زبر ہے غفرانہ کا، ورنہ چاہیے تھا غفرانوں کا۔ تو نکلنے کے لیے مختصر سی دعا ہے، داخل ہونے کے لیے ذرا لمبی ہے کیونکہ اندر خطرہ زیادہ ہے، اندر خطرہ زیادہ ہے، جنات ہیں، بری چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے فرمایا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ان ساری گندی بری چیزوں سے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ اور باہر تو کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف نکلتے ہوئے کہیں غفرانہ کا کہ اے اللہ مجھے بخش دے۔ اب یہ بخشش کی دعا کس لیے ہے کہ میں جتنی دیر اندر بیٹھا رہا، ظاہر ہے کہ ذکر اذکار سے اپنی زبان کو روک کے رکھا، دل کے اندر کچھ بھی چلتا رہے لیکن زبان سے ذکر نہیں کر سکا، لہٰذا یا اللہ مجھے تو معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آئے،
فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مجھے 3 پتھر یا 3 ڈھیلے لا کے دو. فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن میں نے 2 پتھر لے لیے، یعنی 2 پتھر یا 2 ڈھیلے مل گئے. وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا تیسرا نہ ملا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ تو میں گدھے کا لیڈا لے کے آ گیا. روثا کا معنی لیڈا اور گدھے کا لیڈا. فَأَخَذَ گھوڑے کا بھی لیڈا ایسا ہی ہوتا ہے، گدھے کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ اونٹ کا بھی ہوتا ہے. بکری اور بھیڑ کا وہ مینگنیاں ہوتی ہیں، اگر سے ڈیزائن ایک ہی ہے، وہ ذرا چھوٹا جانور ہے، چھوٹی چھوٹی مینگنیاں ہوتی ہیں، اس کو مینگنی کہا جاتا ہے. فَأَخَذَهُمَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 پتھر لے لیے. وَأَلْقَى الرَّوْثَ اور جو لیڈا تھا اس کو پھینک دیا، جو گوبر تھا اس کو پھینک دیا. وَقَالَ اور ارشاد فرمایا إِنَّهَا رِكْسٌ یہ تو خود ناپاک ہے، تو یہ پاک کیا کرے گی؟ پاخانہ کے بعد آدمی کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، نجاست سے صاف کرنا ہے. تو فرمایا یہ تو خود نجس ہے، خود ناپاک ہے، یہ کسی دوسرے کو پاک کیا کرے گی. اور مسند امام احمد اور دارقطنی میں یہ الفاظ بھی ہیں ائتنی بغیرہا اس کی جگہ مجھے کوئی تیسری چیز اور یعنی پتھر یا کوئی ڈھیلا لا کے دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان نستنجی بعظم اور روس ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ہم ہڈی سے یا گوبر یا لیڈے سے استنجا کریں. وقال انہما لا یطہران فرمایا کہ یہ پاک نہیں کرتے، یہ پاک نہیں کرتے بلکہ یہ نجس ہیں. اس حدیث کی سند کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سند کچھ ضعف والی ہے، لیکن یہ موضوع چونکہ بعض دیگر حدیث میں بھی موجود ہے، لہٰذا اس کی سند کو مجموعی طور پر یا اس حدیث کو مجموعی طور پر حسن یعنی قابل عمل قرار دیا گیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول پانی سے پیشاب سے بچو، استنزہوا پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإن عامۃ عذاب القبر منہ کیونکہ قبر کا عذاب اکثر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے. اب پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا. کچھ لوگ بڑی لاپرواہی کے ساتھ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، استنجا صحیح نہیں کریں گے، چھینٹیں گے پتلون میں یا نکر میں. اور کچھ لوگ ہیں کہ کھڑے کھڑے کہیں بھی پیشاب کریں گے، سامنے سے چھینٹا پلٹ کر منہ تک نہیں تو کم از کم پاؤں اور گھٹنوں تک تو آ سکتا ہے نا. ان حرکتوں سے یا ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ پانی کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچو. استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ کیونکہ اکثر عذاب قبر اکثر اسی وجہ سے ہوتا ہے. اب وہ دوسری ایک حدیث بڑی مشہور ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر ان دونوں قبروں والے لوگ عذاب دیے جا رہے ہیں، اور عذاب بھی کو کسی بہت بڑے کام کی وجہ سے نہیں دیے جا رہے، لیکن اصل میں وہ بڑا ہی ہے، یا دونوں کام اصل میں بڑے ہی ہیں. فرمایا اما احدما فکان لا یستنزہ من البول ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یعنی عذاب قبر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مشاہدہ کر کے باقاعدہ صحابہ کو بتایا کہ اس قبر والے آدمی کا چھینٹوں سے نہ بچنا یہ گناہ تھا، اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا اما الآخر فکانہ یمشی بالنمیمہ وہ چلتے پھرتے چغلی غیبت، اس نے وہ کیا، اس نے تمہارے خلاف یہ کی. جیسے ہماری عموماً عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے لگائی بجھائی کرتے رہنا، اچھے بھلے میاں بیوی کو لڑا دینا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ دوستوں میں تو دور کی بات ہے میاں بیوی میں جنگ کرا دیتے ہیں. اب یہ جنگ کرانے والے یا تو رشتہ دار ہوں گے اور یا جو بے پردہ گھر ہیں ان میں دوست بھی ہوتے ہیں. آپس میں میاں بیوی کو لڑا دیا، کہیں بہن بھائی کو لڑا دیا، کہیں دوست کو لڑا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جو کہ یمشی بالنمیمہ چغلیاں کرتا پھرتا تھا اور لوگوں میں لگائی بجائی کر کے لڑائی پیدا کرتا رہتا تھا. پھر آپ نے 2 کھجور کی ٹہنیاں لیں اور ہری ٹہنیاں، دونوں قبروں میں ایک ایک ٹہنی گاڑ دی. فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی ان کا عذاب کم رہے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ عالمین تھی.
آج ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ پھولوں کی چادر ڈال دو. اب بتائیے کہ مولوی صاحب کو بھی نیچے کچھ نظر آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نبی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے خبر آئی. مولوی کہتا ہے چادر ڈالو قبر پر اور پھولوں کی ڈالو، ہری ٹہنی نہیں بلکہ پھولوں کی. اب یہ ڈیکوریشن آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نہ مولوی وہ خبر جانتا ہے کہ نیچے والا کیا ہے، بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں پر ٹہنیاں گاڑی جن قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور ہمارے جب جا کے پھولوں کی چادر ولی اللہ سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ڈالتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ولی اللہ کو بھی نیچے پیٹا جا رہا ہے، اس لیے چادر ڈال رہے ہیں کہ ذرا یہ بھی تھوڑا سکون میں آ جائے. عجیب انداز ہمارے لوگوں کا کہ مانتے ولی ہیں اور اوپر پھول بھی ڈال کے آ رہے ہیں، پتے ڈال کے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ نے بتایا، دونوں کے گناہ بھی بتائے. مولوی کو کیا معلوم ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے کسی کے ساتھ؟ لہذا یہ بلا وجہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارنے کے چکر میں رہتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہم لا یطہران، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہڈی اور روث یعنی گوبر، ان دونوں چیزوں سے منع کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ قبر کا اکثر عذاب جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور دارقطنی نے یہ روایت بیان کی اور اس کی سند کو بھی ضعف کے ساتھ شمار کیا گیا، لیکن بعض احادیث سے آگے ابھی صحیح الاسناد بھی کہا گیا اس کو، اکثر عذاب القبر من البول. حدیث کے الفاظ میں ہے کہ قبر کا اکثر عذاب جو ہے وہ پیشاب کے نتیجہ میں ہوتا ہے. لہذا پورے اہتمام کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آداب قضاء حاجت کے سلسلہ میں ابھی 3 حدیثیں اور باقی ہیں، اور اس کے بعد جنابت اور غسل کے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے. سوال ہے، ضروری سنت ہے کہ 3 ہی پتھر، 3 مٹی کا ٹکڑا لیا جائے، کوئی بڑا ٹکڑا لے لیے ہیں اس کو گھما کے 3 جگہ. اگر بڑا ٹکڑا لے لیے ہیں تو اس کو ذرا زمین پہ ماریں تو وہ چھوٹا ہو جائے گا، 3 کی بجائے 5 کر لیں. سنت کے حساب سے 3 ہی بنانے چاہیے. اب رہا یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ فقہی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بڑا ٹکڑا لے لیتا ہے تو اس کی 3 جہتوں کو استعمال کرے. یہ تو مثال کے طور پر کوئی ایسی مجبوری بن گئی کہ ڈھیلا مل نہیں رہا، ایک ہی ملا، ذرا بڑا ملا. اب احتیاط کے ساتھ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ منع ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 ڈیلے استعمال کیے جائیں. اور اگر آپ اس کو توڑ کر، پتھر ہوگا تو ٹوٹے گا نہیں، سر پھوٹ سکتا ہے، وہ نہیں ٹوٹ سکتا، لیکن اگر مٹی وغیرہ کا ہے تو اس کو مارے نیچے، وہ ٹوٹ جائے گا. اس کو 3 حصے کر لیں. ہاں اگر ٹیشو پیپر ہے تو وہ تو ایک نہیں رکھیں نا، ٹیشو پیپر 2-4 باری باری نکالیں، استعمال کر لیں. ظاہر ہے کہ ٹیشو پیپر ہوگا تو وہ ایک نکالیں، اس کو ایک سمجھیں، دوسرا نکالیں، تیسرا نکالیں. ٹیشو پیپر اگرچہ اس جگہ صحیح استعمال کے لیے اگر کہا جائے کہ ڈھیلے کی جگہ لے لے گا وہ تو نہیں ہوگا، لیکن صفائی کے لیے چونکہ اب اور کوئی چیز نہیں، اچانک آپ باتھ روم میں مثال کے طور پر بیٹھ گئے، وہاں پانی نہیں، اب وہاں ڈھیلا بھی تو نہیں لا سکیں گے آپ، اب کیا کریں گے؟ جیب میں ٹیشو ہے، نکالیے اور جتنا ہے استعمال کر لیجئے. اگر آپ 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پوزیشن کبھی ایسی ایمرجنسی بن جائے کہ ٹیشو اتنا ہے کہ اس کو آپ اسی کو 3 مرتبہ الٹا سیدھا کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور ہے نہیں، تو بھی یہاں سے تو آپ کو نکلنے کا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس کو استعمال کریں.
مجبوریوں میں یہ مسائل جو ہیں ان کا حکم بدل جاتا ہے. ہاں جی، ہاں تو وہاں ہوائی جہاز کے بیت الخلاء میں پانی تو ہوتا ہے لیکن ٹیشو بھی ہوتا ہے، پانی بھی وہاں ہوتا ہے. اب ان کی بجائے اگر کوئی آدمی ٹیشو ہی استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ٹیشو تو وہاں پورا بنڈل پڑا رہتا ہے. ٹیشو کو کام کا 3 مرتبہ استعمال کریں اور پھر پانی بھی اگر استعمال کر لیں تو اچھا ہے. اگر ٹیشو استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کریں گے تو پانی تھوڑا استعمال ہوگا. جب تک طہارت رہتی اس کے بعد پانی ملے جب ہاں اگر پانی مل جائے تو ٹھیک ہے، اس سے کر نہیں. نہانا تو قضائے حاجت کے بعد ضروری ہوتا نہیں. اگر کسی کو جنابت ہو جائے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پانی نہیں مل رہا، وہ تیمم کرے. اس کا ٹیشو سے تیمم نہیں ہوگا، ٹیشو سے تو میں طہارت کے بارے کہہ رہا ہوں، غسل کے نہیں. غسل اور جنابت کا حکم میں نے بتایا کہ اگلے درس میں آئے گا انشاءاللہ. عبدالعلیم، سید عبدالعلیم ہیں حیدرآباد انڈیا میں، جو کہ بیمار ہیں، ڈائلسس پیشنٹ ہیں. ان کے لیے دعا کریں. طاہر کے چچا ہیں شاید. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح اور بھی کچھ لوگ بیمار ہیں. ہمارے ایک بڑے پرانے ساتھی یہاں تھے، حافظ تجمل حسن، حیدرآباد میں وہ بھی ہیں. وہ بیمار ہیں کافی دیر سے اور کافی بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. شیخ یہاں حمام کے اندر بہت قبلہ رخ بیٹھنے کے لیے بنا ہے وہ جو آگے جو آنے والی حدیثیں ہیں نا، جو 3 باقی ہیں، ان میں یہ حال موجود ہے کہ اگر آپ جنگل میں ہیں، کھیت میں ہیں، جہاں قبلہ سامنے نظر ہوگا، ظاہر کہ نظر تو نہیں آگے لیکن سامنے ہوگا، ایسی جگہ پہ آپ کو قبلہ کی طرف نہ منہ نہ پیٹھ. لیکن اگر دیوار سامنے ہے، جیسے ہمارے باتھ روموں میں یا ٹائلٹس میں ہوتا ہے، سامنے دیوار ہے، کوئی حرج نہیں، جدھر چاہے منہ کر کے بیٹھ جاؤ یا جدھر بنا ہوا ہے بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے گھر کے چھت پہ، حضرت حفصہ ان کی بہن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کسی کام سے میں چھت پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائلٹ میں، جو اس وقت جتنا بیت الخلاء تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کا منہ جو ہے وہ شام کی طرف تھا. اب منہ شام کی طرف ہو تو پشت جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوتی ہے. اب اندازہ کریں نا، جو مسجد قبلہ تین ہے، شام کی طرف منہ تھا، اللہ نے حکم دیا کہ کعبہ کی طرف کر لو تو پورا الٹانا پڑ گیا نا. اسی لیے اس کو قبلہ تین کہا گیا کہ آگے سے امام کو پلٹ کے اس طرف آنا پڑا. تو جب منہ شام کی طرف ہوگا تو پشت جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگی. لہذا کہا گیا کہ دیوار کے اندر ہے تو حکم الگ ہے. اسی طرح سونا ہے تو قبلہ کی طرف ٹانگیں کر کے نہ سوئیں، لیکن اگر کمرے میں ہیں معافی مشکل. اور شیخ یہ جو گوبر آپ بولے نجس ناپاک ہے، یہ مسئول انعام کے جو عموماً گدھے کے بارے میں، جو جانور حلال نہیں ہیں عموماً ان کے بارے میں. جی میں ایک سال جی فرمائیے. فیس بک میں ایک مہینہ پہلے جو ریویو بتاتے ہیں، کوئی صالحین تھا آدمی نماز فرض کا 40 سال پہلے دفن کرے، ان کی آواز سنے آ رہی بول کے دفن لاش کھود کے قبرستان سے نکالے ہو 40 سال پہلے دفن کرے. کہاں تھا یہ؟ انڈیا میں بتا، فیس بک میں آتا ہے. انڈیا میں اور پاکستان میں بڑا کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا اگر کہیں یہاں ہوتا ہو تو تصدیق. یہ باتیں ہمارے ہاں بولو. ابھی یہاں جواب دینے والے بھی جانتے فیس بک کو. فیس بک کو کہتے ہیں وہ فیک بک ہے، یعنی یہ جعلی باتیں. اسی بہرحال آپ جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ سنیں گے یا پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش، یہ جو بھارت ہے نا سابقہ، یا ہندوستان کہہ لیں مشترکہ ہندوستان، اس میں یہ انہونی باتیں بہت سی ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ ڈال دیتے ہیں فوراً. فیس بک پہ ڈال دی فیک بک میں، وہاں سے واٹس ایپ میں لے آئے، اور پھر آہستہ آہستہ ٹویٹر میں اور کہاں کہاں
بات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اب تلاش کرو کہاں ہے، وہ پھر کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب کسی کو کیا پڑی ہے جا کے تلاش کرتے پھر لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہوگا. اب یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے، ایسا ناممکن ہے، اور اس کو کسی کو اس سلسلہ میں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کبھی کہیں ایسا واقعتاً ہوا ہے تو کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں. اللہ رب العزت جسے چاہے محفوظ رکھے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. حیاکم اللہ. جو بات ان کے باہر نکلنے کی دعا ہے، دوسری بھی دعا ہے غفرانک، یہ ایک ہی دعا ثابت ہے. مجھے یاد اب وہ ایک اس طرح کے الفاظ کوئی اس طرح کے الفاظ والی دعا بھی ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس یہ ایک ہی آئی ہے. اس کی بھی تحقیق کر کے لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میں سند کے اعتبار سے کیسی ہے. ابھی کھانا ہے، کھانا کھا کے جائیے. بارک اللہ فیک.